बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। आज नाज़रीन कुछ इंटरनेशनल मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा जो है वो ईरान, रूस और चीन में जो एटमी प्रोग्राम के हवाले से कुछ बातचीत बढ़ी है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा मशरक़ वस्ता के ब्लॉक से 2 ममालिक जो माइनस हुए हैं वो कौन हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। इसके अलावा रूसी फ़िज़ाइया पहली बार यूक्रेन के ख़िलाफ़ क्या करने जा रही है इस पर आपको आगाह करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, रूस यूक्रेन जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई है और इसको ऐसा लग रहा है कि रूस इसे अब वाइंड अप करने की पोजीशन में है। रूस की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके वो यूक्रेन को सबक सिखा कर साइड पे हो, और इस हवाले से मैंने पिछले व्लॉग्स में भी कहा था और मुसलसल ये कहता आ रहा हूँ कि 24 फरवरी की जो तारीख़ है वो फ़ैसला कुन है, क्योंकि रूस ने यह फ़ैसला किया हुआ है कि 24 फरवरी को बैक वक्त यूक्रेन पर हमले किए जाएंगे। ये ज़मीनी हमले होंगे, ये फ़िज़ाई हमले होंगे, ये मिज़ाइल हमले होंगे और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से एकदम जो है वो यूक्रेन को निशाना बनाया जाएगा और इतने ज़्यादा तादाद में हमलों की यूक्रेन ताब नहीं ला सकेगा और इस पर यूक्रेन जो है वो यकीनन रूसी अताब का शिकार होगा। नाज़रीन, इस हवाले से यूक्रेन ने कीमिया में एक धमाका करवाया है। पहले तो जब प्यूटन ने ये जंग शुरू की थी तो रूस के कुछ हल्के और कुछ सियासी जमातों ने इसकी मुखालफत की थी और वो इसकी हिमायत में नहीं थे कि उनका कहना था कि रूस खामखा यूक्रेन के साथ पंगा ले रहा है, तो जो अच्छा इकदाम नहीं है। और इन जमातों और इन लोगों का ये कहना था कि जंग कभी भी जो है वो अमन पैदा नहीं करती, बल्कि जंग नुकसान ही पैदा करती है, मौत के वादी में धकेलती है लोगों को, और इससे जहाँ जानी नुकसान होता है वहाँ माली और दिफाई लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात होते हैं। नाज़रीन, इस के बाद ये मुखालफत बहरहाल रूस में जारी थी, लेकिन जब कीमिया में ये धमाका हुआ है तो उसके हवाले से कहा गया कि ये जो है वो यूक्रेन की जानिब से करवाया गया है और अब इस धमाके के बाद जो रूस में मुखालफत हो रही थी इस जंग की, उसकी बाजी पलट गई है और अब वो जंग के मुखालफिन भी इस जंग की हिमायत कर रहे हैं और उन्होंने वो भी आप प्यूटन की पुश्त पर आकर खड़े हो गए और उनका कहना है कि अब जो है हम फ़ौज और हुकूमत दोनों को सपोर्ट करेंगे। और यूक्रेन या अवामी सपोर्ट मिलने के बाद नाज़रीन अब रूस की पोजीशन जो है और ज़्यादा मजबूत हो गई है। रूसी फ़ौज का मोराल अप हो गया है कि अब उसकी पूरी कौम यक ज़ुबान होकर उनके पीछे खड़ी है। नाज़रीन, इस हवाले से ये लोग ये कह रहे हैं कि जो जंग के ख़िलाफ़ थे कह रहे हैं कि प्यूटन का फ़ैसला दुरुस्त था और ये जंग होनी चाहिए थी, क्योंकि यूक्रेन की हरकतें ऐसी हैं कि उन्हें माफ़ी नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, रूसी फ़िज़ाइया ने भी कमर कस ली है और इस हवाले से बाकायदा हमलों के हवाले से उनकी मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है। तो ये जो 24 फरवरी की डेडलाइन दी गई थी रूस की जानिब से और ज़राए ये कह रहे थे कि 24 फरवरी अहम है और इसमें रूस भरपूर वार करेगा, तो हालिया ये जो रूसी फ़िज़ाइया का बयान सामने आया है कि वो तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं, ये इस बात की दलील है कि रूस इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि जब इसकी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाए, जब इसके फ़िज़ाइया जो है वो मज़बूत हो जाए और तैयार हो जाए, और जब साथ ही आर्टिलरी को भी ख़ुसूसी आर्डर है, क्योंकि अभी तक तो आर्टिलरी के ज़रिए जंग हो रही थी, टैंक लड़ रहे थे, और अब जो पोजीशन बनी है उसमें रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने जो तमाम फोर्सेस को मुत्तहिद कर दिया है और इसका मुश्तरका अटैक होने जा रहा है। लेकिन जहाँ रूस एक कुव्वत बनकर पुरज़ोर अटैक करने की पोजीशन में है, वहीं नाज़रीन अमेरिका भी जो है वो इसके पुश्त पर खड़ा है और अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि वो वाशिंगटन के पास ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा मंसूबा है जो तमाम मामलात को यूक्रेन के हक़ में कर देगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एस्टोनिया के वज़ीर दिफ़ा होनो पेओकोर के साथ और इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के लिए मुतहर्रिक हो रहा है। अमेरिका बाल्टिक रियासतों की खुद मुख्तारी और आज़ादी की ज़मानत के लिए अपने आज़म का अदा करता है। नाज़रीन, ये अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पुरअज़्म नज़र आए और इन्होंने ये कहा कि हम ऐसी हिकमत अमली रखते हैं
کہ حالات جو ہیں وہ ایک دم یوکرین کے حق میں ہو جائیں گے اور اس میں روس کو سبکی اور شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، روس کو شکست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو 24 فروری کے بعد پتہ چل جائے گا، لیکن اس میں جو حالات بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں امریکہ کی شکست جو ہے وہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹو فورسز روز اجلاس، نیٹو ممالک جو ہیں ان کے روزانہ کی بنیاد پر اجلاس ہو رہے ہیں اور اس میں موضوع گفتگو یہی جنگ ہے۔ نیٹو اپنے طور پر تو یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ادھر سے روس کے ساتھ جو طالبان کی بھی سپورٹ ہے، افغان طالبان کی، ایران کی بھی سپورٹ ہے اور چین کی بھی سپورٹ ہے، اور یہ جو مثلث بنی ہے ایران، چین اور روس کی، اس نے تینوں ممالک کے دفاع کو مضبوط کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ ہم نے پچھلے ولاگز میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ ایران کے پاس میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اور اس کا مقابلہ امریکہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب ایران جو ہے وہ یہ ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی رشیا کو دے گا اور چائنا کو دے گا، اور یہ چائنا اور رشیا پھر اپنے جو ہتھیار ہیں سپر سونک وہ ایران کو دے گا۔ یوں ان کے باہمی تبادلوں سے، ان ہتھیاروں کے باہمی تبادلوں سے تینوں ممالک کے جو دفاع ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اور ابھی ایرانی صدر جو ہے وہ چین کا دورہ مکمل کر کے لوٹے ہیں، تو اس معاہدے میں بھی چین کے دورے کے دوران بھی ناظرین یہی گفتگو ہوئی وہاں پہ، اور وہاں پہ ایرانی صدر نے اس بات پہ بھی تحفظات کا اظہار کیا کہ جب چینی صدر سعودی عرب کے دورے پر تھے تو وہاں انہوں نے جو مشترکہ اعلامیہ اپنی ملاقات کے بعد جاری کیا تھا، محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کے ساتھ ملاقات کے بعد جو ایک مشترکہ اعلامیہ کسی بھی ملک کے جب دو حکمران آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان کی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے جو میزبان ملک جاری کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایران نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ چینی صدر کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر جو بیانیہ جاری کیا گیا تھا، مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس میں ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام خطرناک ہے۔ تو اس پر چین نے اپنے جو ایران کے تحفظات تھے وہ دور کیے ہیں، اور چین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اس ملاقات میں جو ایرانی صدر کی تھی دورہ بیجنگ کے دوران، ایرانی صدر کو یقین دلایا گیا کہ وہ جو اعلامیہ تھا وہ سعودی عرب کی جانب سے تیار کیا گیا تھا، اس کی طرف سے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ ایران اپنی دفاع کی پوری اپنی اس کو حق حاصل ہے ایران کو کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے۔ تو اس طرح ان کے ایٹمی جو پروگرام کے حوالے سے اس ملاقات میں بھی گفتگو ہوئی۔ یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ یہاں پر ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خود ایٹمی ہتھیار بنائے، نہ ہی وہ بنائے گا، لیکن ناظرین موجودہ جو ملاقاتیں چل رہی ہیں اس کو دیکھا جائے ایران اور روس اور ایران اور چائنا کے درمیان جو ایک مثلث بنی ہے اور اس میں جو گفتگو اور ڈیلنگز ہو رہی ہیں اور جو معاہدے ہو رہے ہیں، اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ ایران خود تو ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا لیکن ان ملکوں سے خریدے گا ضرور تاکہ اپنے دفاع کو مضبوط بنا سکے، اور اگر ایران کو یہ دونوں ملک ایٹمی ہتھیار فراہم کر دیتے ہیں تو پھر یہ ایران خطے میں مضبوط ترین قوت بن کر ابھرے گا، اور پھر یہ مثلث جو ہے یہ بھرپور طریقے سے اپنی قوت بنوائے گی۔ اب ناظرین، یہ جو بلاک بن رہا تھا مشرق وسطیٰ میں جس میں ایران، سعودی عرب، چین، ترکی، عراق، پاکستان اور چائنا اور رشیا، یہ سارے ممالک اس میں تھے، اور اس حوالے سے ایک مضبوط بلاک کی باتیں بھی ہو رہی تھی، اور یہ بلاک امریکہ کے لیے ایک مضبوط دیوار کے طور پہ بن رہا تھا، اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ بلاک کامیاب بن جاتا ہے، یہ بلاک بن جاتا ہے تو مشرق وسطیٰ سے امریکہ کا انخلاء یقینی ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، امریکہ نے بھی اس حوالے سے اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کام کیا ہے، اور امریکہ کامیاب ہو گیا ہے کہ اس بلاک سے، اس 5 رکنی بلاک سے جس میں ایران، عراق، پاکستان، چین اور رشیا، یہ 5 ممالک اس بلاک کا حصہ تھے، مگر امریکہ کے پلان کے مطابق اس بلاک میں سے 2 ملک مائنس ہو گئے جن میں عراق اور پاکستان شامل ہے۔ پاکستان میں اس حکومت کو تبدیل کر دیا گیا جو اس بلاک کو فعال کر رہی تھی، جو اس بلاک کی مضبوطی کے لیے کام کر رہی تھی، وہ عمران خان تھے۔ عمران خان نے رشیا کا بھی دورہ کیا تھا، اور پاکستانی وزیر خارجہ نے ایران کے بھی متعدد دورے کیے تھے، اور یہ جو دورے تھے وزیر خارجہ کے، یہ کسی بھی حکومت کے سب سے زیادہ دورے تھے ایران کے جو پاکستان کی جانب سے کیے گئے تھے، اور ان دوروں کا مقصد سمپل یہی تھا کہ خطے میں یہ بلاک تشکیل دے کر خطے کا دفاع مضبوط کیا جائے۔ اس کے لیے پھر جب امریکہ کو اس بات کا علم ہوا کہ عمران خان ایک نیا بلاک تشکیل دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے عمران خان کو رجیم چینج کے ذریعے ہٹا کر اپنی
پسندیدہ اور اپنی ایجنٹ حکومت پاکستان پر مسلط کر دی، جنہوں نے اس پورے منصوبے کو وہیں ٹھپ دیا اور پاکستان اس بلاک سے وقتی طور پر باہر آ گیا ہے۔ اب ناظرین، دوسرا عراق کا معاملہ تھا کہ عراق میں ایسی حکومت قائم کی گئی ہے کہ جس کے امریکہ کے ساتھ دھڑا دھڑ رابطے ہو رہے تھے، اور پچھلے دنوں میں جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت یہ عراق میں جو امریکہ کے سفیر تھے انہوں نے وزیر اعظم سے یکے بعد دیگر ملاقاتیں کی تھیں، اور ان ملاقاتوں میں کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ عراق کی صورتحال کے حوالے سے ملاقاتیں ہیں، لیکن اب یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ یہ ملاقاتیں عراق کی اندرونی صورتحال اور سیاسی بحران کے لیے نہیں تھیں، بلکہ یہ ملاقاتیں خطے میں جو آنے والی تبدیلی تھی اس کو روکنے کے لیے کی جا رہی تھیں، اور اس میں امریکہ کامیاب رہا ہے کہ عراق بھی اب اس بلاک سے خود کو الگ تھلگ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس بلاک میں صرف 3 رکنی یہ بلاک رہ گیا جس میں ایران، روس اور چین شامل ہے، اور اس میں ایران یہ کوشش کر رہا ہے کہ یمن، لبنان اور دیگر ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملائے۔ سعودی عرب کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، اور چینی حکام کے سعودی وزیر اعظم محمد بن سلمان کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اور اس حوالے سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں جہاں امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ بلاک کامیاب نہ ہو، وہی یہ ممالک تینوں جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ اس بلاک کو مضبوط بنائیں۔ میرا تجزیہ بھی یہی ہے کہ یہ بلاک بن جائے گا، اور اس میں سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر سعودی عرب اور ایران متحد ہوتے ہیں، ایک پیج پر آتے ہیں، تو پھر خطے میں یقینی طور پر تبدیلی آئے گی، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی، اور اس میں پھر امریکہ کا انخلاء جو ہے وہ یقینی ہو جائے گا مشرق وسطیٰ سے۔ لیکن امریکہ نہیں چاہے گا کہ وہ اتنی آسانی سے مشرق وسطیٰ کو چھوڑ دے، تو اس کے لیے امریکہ کا جو پلان متوقع ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس خطے میں اس خطے کو جنگ کی آگ میں جھونک دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یوکرین روس جنگ کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا جائے کہ اس میں عرب ممالک بھی لپیٹ میں آ جائیں، اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک پر تک بھی یہ آگ پہنچ جائے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹس۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔